آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا برتھ ڈیز کے حوالے سے۔ ریسنٹلی میری برتھ ڈے تھی، اور اس دن آف کورس انسان کو سیلف ریفلیکشن کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے زندگی کے اس سال میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا پازیٹیو چینجز ہم میں آئی ہیں، کیا نیگیٹو چینجز ہم نے اپنائی ہیں، کیا ایڈکشنز ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، کون سی اچھی عادت ہم سے ترک ہو گئی ہے۔ زندگی ہماری ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی ہے، لیکن جتنی بھی ہے وہ مفید ہونی چاہیے، وہ بے فیض نہیں ہونی چاہیے، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک بہت ہی ناکام آدمی ہوں۔ ناکام اس لیے کہ میں ابھی تک سوسائٹی کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکا، اپنے لوگوں میں شعور بیدار نہیں کر سکا، تعلیم عام نہیں کر سکا، صحت کے پراپر مواقع شاید نہیں اس طریقے سے پہنچا سکا جتنا میں کر سکتا ہوں۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع زیادہ دیے ہوتے ہیں، وسائل زیادہ دیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے وسائلوں سے مالا مال نہیں ہوتے، تو ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ سوسائٹی کے لیے کام کر سکیں، لیکن پھر بھی ہر انسان کے پاس اتنی کیپیسٹی تو ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پاکیزہ گزارے، اپنی زندگی کرپشن فری گزارے، اپنی زندگی میں کسی بھی چیٹنگ کرپشن کو عمل دخل نہ ہونے دے۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سکھائیں گے؟ جب میں اپنے بچے کو بولوں گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولو یا چیٹنگ نہیں کرو، فراڈ نہیں کرو، لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے ابو پولیس والے ہیں اور وہ بھتہ لے کے آتے ہیں، یا میرے ابو تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں اور وہ فائل چلانے کے پیسے لیتے ہیں، فائل فارورڈ کرنے کے لیے، ورنہ فائل روک کے رکھتے ہیں، فائل گھما دیتے ہیں، یا جلدی سے چیزیں ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے بھی کمیشن لیتے ہیں۔ تو آپ وہ جو حرام روزی لے رہے ہیں اور بچے کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے ایکسپیکٹیشنس نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اپنی اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی اپنے کریکٹر سے، کہ آپ کا ذات، آپ کا کریکٹر ایسا ہو کہ وہ خود بخود اورا ایسا بنائے کہ صرف آپ کے بچے نہیں، آپ کی وائف نہیں، آپ کے والدین و بہن بھائی نہیں، آپ کے بھتیجے بھانجے نہیں، آپ کے پڑوسی بھی، آپ کے ساتھی نوازی بھی، آپ کے ساتھ جتنے بھی حلقۂ باب میں لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آپ سے جاب کرتے ہیں یا جن سے آپ کو بات چیت کا موقع ملتا ہے، وہ سب آپ سے وہ وائبز لے کے جائیں کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے۔ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اگر ہم کچھ دنیا کے لیے نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کے لیے اس طرح فائدہ پہنچا کے ہماری ذات سے خود بخود انڈائریکٹلی لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، جب میں اسموکنگ کرتا ہوں تو اسموکنگ تو میں کر رہا ہوں، پیسے بھی میرے خرچ ہو رہے ہیں، پھیپھڑے بھی میرے خراب ہو رہے ہیں، لیکن میری اسموکنگ کی وجہ سے پیسیو اسموکنگ بہت سارے لوگوں کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ لائک وائز جب میں ایک اچھے کام کر رہا ہوں، پازیٹیوٹی رکھ رہا ہوں، لوگوں کی برائیاں نہیں کر رہا، لوگوں کی برائیوں پہ ایپ پہ پردہ ڈال رہا ہوں، لوگوں کو نیگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی غصے میں تو اس کو غصہ ٹھنڈا کر رہا ہوں، یا لوگوں کو اکسا نہیں رہا ہوں لڑائی جھگڑوں پہ، تو جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ جب میں یہ کام کروں گا تو اس پازیٹیو انرجی کا اثر صرف مجھ پہ نہیں ہوگا، اس پازیٹیو انرجی کا میرے گرد و نواح کے جتنے بھی اطراف میں لوگ ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں، چاہے وہ میرے آفس میں ہوں، چاہے وہ میرے گلی کے لوگ ہوں، ان سب پہ کہیں نہ کہیں فرق آئے گا، امپیکٹ آئے گا، اور ایک آدمی بھی ہمارے دیکھ کے اپنی اصلاح کرنے تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی کے سال جب میں دیکھتا ہوں اپنے، تو میں کچھ نہیں کر سکا، نہ کچھ لکھ پایا، نہ کچھ کر پایا سوسائٹی کے لیے، لیکن یہی ذہن میں آیا کہ یار جتنی بھی وسائل تھے، جتنا علم تھا، اس سے زیادہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کر پایا۔ کوئی بات نہیں، ابھی جب تک سانسیں چل رہی ہیں، شاید ایک سال مزے زندگی کا مل جائے، تو اس ایک سال میں کچھ کر لو لوگوں کے لیے۔ ہمارے یہاں ہم سب لوگ اگر جانور ہیں تو ہم جانور اس پیراڈائم میں کہ کھاتے ہیں، شادی مطلب سیکس کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھتے ہیں اور زندگی گزار کے مر جاتے ہیں، مطلب ایک نسل پروان چڑھائی اور مر گئے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہی جانور کرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں ایک فرق ہے۔ جانور کل کا نہیں سوچتا، جانور پوری کلیکٹیو سوسائٹی کا نہیں سوچتا، جانور فکشن نہیں کریٹ کر سکتا، جانور یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں ایسا کوئی کام کر جاؤں کہ میرے آنے والی نسلیں کوئی 10,000 سال بعد بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا اسکول ہم قائم کر جائیں، کوئی ایسا کلینک قائم کر جائیں، کوئی ایسا ہاسپٹل قائم کر جائے، کوئی لوگوں کی تربیت کے سبیل کر جائیں، کوئی ایسے اذہان پیدا کر جائے جو ملک میں، معاشرے میں امن قائم کریں، اپنی کیپیسٹی میں جو ہم کر سکتے ہیں۔
اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو زندگی کا ایک سال مزید ہم نے گنوا دیا، ایک مزید سال ہم نے اس میں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ میں نے زندگی کا ایک اور سال ویسٹ کر دیا پچھلے سالوں کی طرح، اور کچھ بھی نہیں کر پایا۔ تو اس سیلف ریفلیکشن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو، کیونکہ برتھ ڈے تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری فیملی میں ہر مہینے کسی نہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہم اس برتھ ڈے کا دن ایک اچھے سے گزار لیتے ہیں، کیک کاٹ کے اور خوشیاں منا کے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس دنیا کو دیکھ کے کیا جا رہے ہیں۔ میٹرک کی بک میں ایک سر احمد خان کا پہلا چیپٹر ہے گزرا ہوا زمانہ، جس میں وہ لڑکا خواب دیکھتا ہے اور اس میں نیکی کی دلہن، وہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ واقعی شکر ہے کہ میں بوڑھا نہیں ہوں اور میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے اب دنیا کے لیے کوئی کام کروں گا۔ تو ہمارے تو لوگ تو بے شمار گزرے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چھاپ چھوڑ پائے ہیں دنیا پہ، جو عوام کی بہتری کے لیے کام کر پائے ہیں۔ پولیو ویکسین بنانے والا ایک آدمی، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جو ہے بیماری سے بچت ہو گئی ہے، جو دوائیاں بناتے ہیں سائنٹسٹ ہمارے، جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا جس کی وجہ سے ہم ایک نارمل زندگی گزار پا رہے ہوتے ہیں، روشنی دن میں بھی یوز ہو رہی ہے، رات میں بھی یوز ہو رہی ہے، اپنے پڑھائیاں کر رہے ہیں، 10 چیزیں کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کی آسائش کی، موومنٹ کی، ہر چیز، جتنے بھی لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے انسان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم فلاح کے لیے کام کریں گے انسان کی، تو وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور جو بھی وہ کام، جب وہ چاہے وہ عبادت کرے، چاہے وہ دنیا کی بہتری کے لیے کام کرے، کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ بھی اس میں ضرور ہوگا۔ امید ہے کہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں وہ ہم سب کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔